السلام علیکم ناظرین، فیال عباسی ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں سوالات اور جوابات کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ صابر شاکر سینئر صحافی، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ بہت سے سوالات ہیں لیکن پنڈی اسلام آباد اس وقت خبروں سے بھرا پڑا ہے، اور میرے خیال سے ڈرائنگ روم ڈسکشن اس ٹائم یہی ہے کہ نظام کو ریپ اپ کیا جانے لگا ہے، نظام خطرے میں پڑ چکا ہے، مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پروجیکٹ بلاول بھی ہے، اور عمران خان سے ملاقاتوں کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ اچھا، جو سب سے پہلی بات ہے کیوں یہ خبریں چل رہی ہیں اور خبریں چلوا بھی کون رہے ہیں اور خبریں دینے والے کون ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کون سے ماؤتھ پیس ہیں جو کہ یہ خبریں دے رہے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جرنلسٹ، دانشور، تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، خواہ وہ تحریری ہیں یا تقریری ہیں، وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو کہ بہت کلوز ہیں، مسلم لیگ نواز کے بہت کلوز ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے بہت کلوز ہیں، اور کچھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں۔ وہ سب کے سب ہم آواز ہو کر ایک ہی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، یکے بعد دیگرے۔ پہلے ایک دوست نے بات کی، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اس طریقے سے آئے اور یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سسٹم چل نہیں پا رہا، جسے ہائیبرڈ پلس کہتے ہیں، جسے سپر مارشل لا کہتے ہیں۔ وہ نظام اپنی بنیادوں میں اتنا کھوکھلا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور پھر یہ کہ یہ 5واں بجٹ ہے حکومت کا، شہباز حکومت کا یہ 5واں بجٹ ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور یہ واحد شہباز شریف صاحب پریمیئر ہیں جو مسلسل 5واں بجٹ جن کی پریمیئرشپ میں پیش ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ تبدیل ہوتے رہے، پہلے مفتاح اسماعیل آئے، پھر اسحاق ڈار آئے، پھر اورنگزیب آئے، اور اب تک اورنگزیب صاحب چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی ٹیم میں کمی بیشی ہوتی رہی، اور لیکن ہیں شہباز صاحبی پرائم منسٹر ہیں، اور پہلے وہ امپورٹڈ سرکار کے نتیجے میں تھے اور اب الیکشن چوری کے سرکار میں ہیں۔ اس لیے یہ تو واحد پریمیئر بن گئے جو 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ ان 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ ہماری اکانومی وہ بالکل اس کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے، ستیہ ناش ہوا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی نمبر لے لیں، مہنگائی کا لے لیں، بے روزگاری کا لے لیں، غربت کا لے لیں، سرمایہ کاری کا لے لیں، اور اس میں قرضوں کا لے لیں، کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جو کہ ان 2021-22 سے بہتر ہو۔ یعنی جب یہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور ان سب کو لایا گیا، اور اس سے پہلے عمران خان کا جو 3.5 پونے 4 سال کا دور تھا، ان 3.5 پونے 4 سالوں میں کووڈ کے باوجود اور تمام تر نامساعد حالات کے باوجود کوئی ایک نمبر بھی ایسا نہیں معاشی اشاریہ جو ہے جو ان کی فیور میں جاتا ہو، یا اس میں کوئی بڑھوتری آئی ہو یا کمی آئی ہو، بلکہ بدترین صورتحال ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، سرمایہ کاری مائنس میں چلی گئی ہے، اور جو وہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی کم ہو گئی ہے، اور ہر سال اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے بیرونی سرمایہ کاری کی۔ ہماری اندرونی سرمایہ کاری بھی مائنس میں ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، جو ہم بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ تو معاشی بدحالی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ پھر پاکستان کے عوام کا کوئی بھی سوسائٹی کا سیگمنٹ ایسا نہیں جو کہ مطمئن ہو، کاروباری ہوں، زراعت کے لوگ ہوں، صنعت کار ہوں، جاب والے ہوں، پرائیویٹ جاب والے ہوں یا گورنمنٹ جاب والے ہوں، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، سب کے سب مصیبت کا شکار ہیں۔ اس کے بعد ان کو اور بنیادی وجہ ہی یہ بتائی گئی تھی کہ جی پاکستان بدترین جگہ پہ پہنچ گیا تھا، جبکہ وہ 6.2% شرح نمو ہے، وہ ابھی تک ابھی 5ویں سال بھی یہ نہیں پہنچ سکے، ابھی بھی یہ 3+ پہ جا رہے ہیں، جو آفیشیل ہے، جو کہ حقیقت ہے وہ 2+ ہے، وہ بھی اس سے بھی ابھی آدھے سے کم ہے۔ تو یہ ہے اس کی وجہ۔ پھر یہ ہے کہ سب سے بنیادی بات بتائی گئی تھی کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 6 مہینے دے دیں۔ کل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جب ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مجھے 6 مہینے مل جائے نا تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا، معاشی میدان میں انقلاب برپا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا وہ 6 مہینے کیا 6 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں جو کہ بہتری ہو، اور وہ بجٹ سیشن میں تقریر کر رہے تھے اور گورنمنٹ کے سامنے کر رہے تھے۔ اس لیے پھر یہ کہتے تھے کہ ہمیں عمران خان سے جتنا پیار ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس سے ہمیں 30% بھی پیار مل جائے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ وہ 30% کیا، وہ تو 100% مل گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مل گیا، اور اس سارے
پی ٹی آئی کی اور اپوزیشن ساری ان کو جیلوں میں ڈال دیا. پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا سے سپورٹ مل جائے, میڈیا سے بھی سپورٹ مل گئی. جتنے بھی جو اختلاف رائے رکھتے تھے یا کرٹیسزم کرتے تھے ان سب کو آف ایئر کر دیا. یہ ساری صورتحال کے باوجود یہ وہاں کھڑے ہیں جہاں پہ سوائے آگے تنزلی کے اور کوئی نہیں ہے. اور اس لیے جو بند کمروں میں, ظاہر ہے بند کمروں میں بیٹھے ہیں, بار بار جو بات کی جا رہی ہے, آپ 1 سال کسی کو موقع دے دیتے ہیں, 2 سال دیں گے, 3 سال دے دیں گے, تو یہ تو 5واں سال شروع ہو چکا ہے لیکن یہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس لیے یہ خبریں, ان خبروں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اور جب بند کمروں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بیانیاں. اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیانیاں بنانے میں ناکام رہے. نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کتنے ہیں, اس کے بعد آپ کے مسلم لیگ نواز کے شہباز صاحب کا اپنا میڈیا سیل ہے اور مریم صاحبہ کا اپنا میڈیا سیل ہے. اس کے بعد راول پنڈی کے اپنے میڈیا سیل ہیں اور پی ایم ہاؤس کے اپنے آفیشل اپنے ہیں. وزارت اطلاعات و نشریات ان کے سارے علیحدہ آفیشل میڈیا سیل بھی ہیں. ان سب کے باوجود یہ کوئی بھی اچھا امپریشن کامیاب کرنے میں ناکام رہے. اب نیریٹو کیوں نہیں بنتا؟ نیریٹو اس لیے نہیں بنتا کہ کوئی زمینی حقائق ہوں گے, کوئی میل جول کھاتا ہوگا تو نیریٹو بنے گا. آپ سورج مشرق سے نکلتے ہوئے کو مغرب سے تو نہیں نکال سکتے نیریٹو کے ذریعے. آپ دن کو رات نہیں بنا سکتے, رات کو دن نہیں بنا سکتے. اور جب ہم سارے یہ اقتصادی سروے جو ہے, 5ویں سال کا جو اقتصادی سروے آیا ہے, اس اقتصادی سروے میں جو میں نے یا آپ نے تیار نہیں کیا, یہ کسی اپوزیشن جماعت نے تیار نہیں کیا, یہ خود گورنمنٹ آف پاکستان نے تیار کیا ہے. اس اقتصادی سروے میں بھی کوئی ایک نمبر ایسا نہیں ہے جو ان کی فیور میں جاتا ہو. اور جب 7 کروڑ اور تقریباً 7.5 کروڑ 7 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں, ان کی آمدنی 8,300 یا 8,500 روپے ہے, وہ پر ڈے اس کی آمدنی اگر آپ کریں تو وہ بنتی ہے 280-82 روپے. میں نے چیک کیا پاکستان میں دودھ کا کیا ریٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں جی 450 روپے کا لیٹر ہے. 450 روپے کا لیٹر دودھ اور آمدنی آپ کی 280, اور کتنے خاندان ہیں؟ 7 کروڑ اور 20 لاکھ. ان کی یہ حالت ہے. تو اس حد تک آپ جب غربت اور مہنگائی گر چکی ہے, اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اب اس کا سارا ملبہ کیا ہے؟ اب دوسرا جو امپریشن ہے عوام میں وہ بڑا واضح ہے. وہ یہ ہے کہ یہ تو پپٹس ہیں, یہ کٹ پتلیاں ہیں. اصل میں ان کو لانے والے ہمارے ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب بہت بھرپور سپورٹ ملا. اور آج کل خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں بتایا بھی, ایران کے پس منظر میں بتا رہے تھے کہ دیکھیں راول پنڈی اور اسلام آباد جب سے ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں تو کتنی ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہیں. وہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے. تو ایران اور امریکہ کے معاملے میں جس کو یہ کامیابی کہہ رہے ہیں, تو جو آپ واپس پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان میں ان کی پالیسیاں کیا ہیں, پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہیں. تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے اب درون خانہ بند کمروں میں جو آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اس کمبل سے جان چھڑوا لیں, اور اس کمبل سے جان چھڑوائیں, اور یہ چلنے والے نہیں ہیں, انہیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں, ان کے آپس میں جو ایک دوسرے پہ گولہ باری ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی. وہ ویسے بھی چل رہی ہے سر. ہاں, تو یہ ہے بنیادی وجہ. جتنے بھی سرکار سے جڑے ہوئے دانشور ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چل چلاؤ ہے, اور اس میں حقیقت ہے کیونکہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جناب ہم اب دور ہونا چاہتے ہیں. اور گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا کہ پہلے سٹیپ کے طور پہ ان کو فارم 47 وہاں پہ نہیں دیا گیا. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ عمران خان سے کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے. آپ کے پاس ملاقات کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کیونکہ ملاقات کہا جا رہا ہے, لیکن ایک اور چیز اس میں صابر صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے. پارٹی پہنچی جمعرات اور جمعے کو پمس, جب وہ پہنچے تب خان صاحب کو لایا نہیں گیا. جو اعلامیہ جاری ہوا ہسپتال کی جانب سے اس کے اکارڈنگ تو اتوار کو خان صاحب کو لے جایا گیا پمز, اور تب تو کوئی پہنچ نہیں سکا. لیکن دوسری سائڈ پہ خبر یہ آ رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کر لی ہے, سہیل آفریدی کا پتہ انہوں نے کاٹ دیا, اور خود اکیلے تنہا وہ مل لیے ہیں خان صاحب سے. ابھی تک جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس وقت تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس بات کا امکان موجود ہے. یہ آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر, آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں ایک موقع آیا تھا اڈیالہ جیل میں کہ انہوں نے جب ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہوا عمران خان کی, اور بہت زیادہ ایک
زیادہ انرسٹ پیدا ہونے کا خطرہ تھا. تو اس وقت ایک ٹیوزڈے کو یہ آفر کی گئی کہ بیرسٹر گوہر اکیلے مل لیں, لیکن جی اس جی وقت اتنا وہ ہیٹ اپ تھا معاملہ کہ بیرسٹر گوہر نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی میں اکیلا نہیں مل سکتا, میرے ساتھ ایک فیملی ممبر کا ہونا ضروری ہے, خواہ ایک فیملی ممبر کو لے لیں لیکن لے لیں اور ہم اکٹھے ملیں گے. کیونکہ اس وقت اگر بیرسٹر گوہر کی اس طریقے سے اعلانیہ ملاقات ہو جاتی تو مزید, کیونکہ بیرسٹر گوہر کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا, اور وہ اتنے بظاہر جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نروز کے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے اس دن انکار کر دیا تھا اور ان کو گیٹ تک وہ پہنچ چکے تھے, اور پھر انہوں نے خود پیچھے ہٹ گئے تھے کہ میں اس طرح ملاقات نہیں کروں گا. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ, ڈاکٹر عظمیٰ نوری نیازی صاحبہ, وہ سب کے سب بیٹھے تھے, موجود تھے وہاں. تو اس لیے اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب کو پچھلے دنوں ہاسپٹل سے جیل سے نکالا گیا, تو میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ انہیں اسلام آباد نہیں لایا گیا, وہ راول پنڈی کی ہی حدود میں رہے اور راول پنڈی میں ہی وہ موجود رہے. اب ان کو کہاں لے جایا گیا, کس ماحول میں, کیسے, اس کے لیے ہم کھوج لگا رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کھوج تک ہم پہنچ بھی جائیں گے, اور ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں اس ساری صورتحال کو ہم ڈسکلوز بھی کر دیں. کیونکہ اسلام آباد میں عمران خان نہیں تھے, اس لیے یہ اس دن, کیونکہ اس دن خبر بھی جو دی گئی وہ خبر بھی ملٹری آفیشلز کی طرف سے ہی آئی, ان آفیشلی, اور ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی خبر, کیونکہ جب عمران خان صاحب کو لایا جاتا تھا, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ کل رات جب لایا گیا تو کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ ان کا جو دن بنتا ہے نا ٹریٹمنٹ کا, وہ اتوار اور سوموار کی درمیانی شب بنتا ہے, ہفتہ اور اتوار, یہ درمیانی شب جو ہوتی ہے اس دن ان کا ٹریٹمنٹ بنتا ہے, کیونکہ وہ مخصوص ہے, پیریڈ ہے, آئی تھنک 16 ہفتے کا ہے یا اتنا, وہ ایک آدھ دن آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کر نہیں سکتے. ان کی ملاقات, یہ جو ہاسپٹل کا جو انجیکشن لگنا ہوتا ہے ان کا, تو وہ سیچرڈے, سنڈے اور منڈے, یہ 3 دن کے علاوہ اور کوئی نہیں لگتا, بلکہ 2 ہی کہنا چاہیے, تو 2 نائٹس ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو اس دن اس روٹین سے ہٹ کے, کیونکہ ٹریٹمنٹ ڈے ان کا تھا نہیں, تو نکالا گیا. پھر خبر آئی اور اس خبر بھی ٹی وی چینلز نے دی, تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کیسے خبر دے سکتے ہیں, اور پھر کسی کو نوٹس بھی ایشو نہیں ہوا. اٹ مینس کہ وہ خبر ریلیز کروائی گئی, اور جب وہ خبر ریلیز ہو گئی تو اس کے بعد ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہی, اور پھر اس دوران یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب اس دن باہر نکلے. اب اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے کہ کیا اس سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کی گئی جیل کے اندر بیٹھ کر, اور پہلے اندر باتیں ہوئی ہیں, پھر ان گفتگو کے نتیجے میں پھر ان کو باہر لایا گیا اور کہیں اور لے جایا گیا, اور پھر وہاں پہ کچھ اور گفتگو ہوئی یا اور کچھ میٹنگز ہوئیں. یہ اس پہ ہم ذرا کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو. انشاءاللہ. سر یہ کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی؟ ظاہر عمران خان اب وہ لیاقت باغ تو نہیں جا سکتے. حاضر سروس شخصیت سے ملاقات ہوئی؟ یقیناً حاضر سروس سے ریٹائرڈ آدمی سے انہوں نے مل کے کیا کرنا ہے. جو خبریں چل رہی تھی وہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے دور میں وہ حاضر سروس تھے, ابھی ریٹائرڈ ہیں اور بڑے قریب تعلقات ہیں ان کی ابھی حاضر سروس کے ساتھ, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حاضر سروس شخصیت سے ملاقات ہوئی. جی, حاضر سروس شخصیت سے ہی ان کی ملاقات ہوئی, اور حاضر سروس شخصیت کے کہنے پہ ہی ان کی جیل کا دروازہ کھلا. اور ریٹائرڈ آدمی نہ جیل کے اندر جا سکتا ہے, نہ ہی ان کو جیل سے نکال سکتا ہے, نہ ہی ان کے کہنے پہ دروازہ کھل سکتا ہے. اور 5 گاڑیاں تھیں, اور سب کی سب بلٹ پروف نہیں بلکہ بم پروف گاڑیاں تھیں, اور صحت مند گاڑیاں تھیں. تو اس لیے فل سیکورٹی, فل پروٹوکول, وہ سارے کا سارا موجود تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان کسی ریٹائرڈ آدمی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل سے ان کو نکالا گیا, تو یہ بات درست نہیں ہے. تو وہ عمران خان ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ ہیں قواقب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ. مریم نواز کی گمشدگی اور آج کل وہ منظر عام پر آئی ہے, یہی وجہ تو نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ
پیک دیکھ چکے ہیں جناب فیلڈ مارشل بھی، پیک انہوں نے بھی دیکھ لیا، تعلقات بڑھا کے بھی دیکھ لیے، ان پہ بھروسہ کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آ رہی، سب کی سب نیگیٹیوٹی میں جا رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ وزن بھی نہیں اٹھا رہے۔ اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بوجھ نہیں اٹھا رہے، یہ ہر دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی وزیر، اور خاص طور پہ خواجہ صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب خود ہیں، وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ تو فیلڈ مارشل ہیں۔ یہ وہ بظاہر تعریف کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ مارشل کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دن کو بھی نہیں سوتے، رات کو بھی نہیں سوتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یہ بھی کام بھی کر رہے ہیں۔ بجٹ تقریریں سن لیں، عطا تارڑ صاحب کی میں تقریر سن رہا، بظاہر وہ تعریف تھی فیلڈ مارشل کی، لیکن حقیقت میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ جتنا بھی معاشی ماڈل ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو فیلڈ مارشل کا ہے، تو فیلڈ مارشل اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ پھر یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارا وزیر خزانہ تو اسحاق ڈار ہے۔ تو اس لیے یہ نون لیگ یا پولیٹیشین جتنے بھی ہیں، خاص طور پہ جو منجے ہوئے پولیٹیشینز ہیں، وہ اپنے پروں کو گیلا نہیں ہونے دیتے، وہ وقت آنے پہ سب کچھ بتا بھی دیں گے۔ ابھی گلگت بلتستان کا آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ جس طریقے سے حملے کیے فارم 47 کو لے کے، تو گلگت بلتستان کا الیکشن بھی یہی تھا کہ پتہ چل گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کے عوام کیا چاہتے ہیں اور عوام کہاں کھڑے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں بھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تانے دیتے رہے کہ جناب فارم 47 آپ لے گئے، اس دفعہ ہمیں نہیں ملا۔ تو آپ اختیار ولی کو دیکھ لیں، باقی سب لوگوں کو دیکھ لیں، تو یہ جو باتیں ہیں آ رہی ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کو آپ دیکھ لیں، ان سب کے بیانات ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اپنا حساب برابر کرتے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے زبان دراز ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر ہم وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے تعلقات جو ہیں الٹیمیٹلی کسی نہ کسی وقت ان کے بہت ہی خراب ہوں گے، اور مریم صاحبہ کا بھی خاموش ہونا اور نواز شریف صاحب کا جنیوا چلے جانا وہ بھی یہ اس کا پارٹ ہے، اور بلاول بھٹو کا کمفرٹیبل زون میں رہنا اور خوش ہونا پیپلز پارٹی والوں کا۔ آج کل بجٹ تقریریں چل رہی ہیں، تو وہ بھی ذرا سن لیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں بجٹ پہ، انہوں نے ووٹ بھی دینا ہے لیکن وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، مہنگائی پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، بے روزگاری پہ بھی کر رہے ہیں، ستیاناسی پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ووٹ بھی دے دیں گے، اس لیے کہ پبلک میں وہ امپریشن اپنا رکھیں گے۔ تو یہ اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سر چلیں یہ اس پہ اب ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ آپ جب تک کھوج مکمل کریں آزاد کشمیر کی سچویشن، اور کہا جا رہا ہے وہاں پہ بنیادی اشیاء بھی اب ان کی ترسیل اور ان کو پہنچانے کا سلسلہ بھی رک چکا ہے۔ باقاعدہ طور پہ کچھ خاص فورسز ہیں جو سامان کو جانے نہیں دے رہی، سبزیاں پھل اب وہاں قلت ہو رہی ہے۔ ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے؟ کیا سچویشن ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ انسانی المیہ سے زیادہ جی ہماری پاکستان کی سلامتی ہے، اور کشمیر کا معاملہ انہوں نے بہت ہی مس ہینڈل کیا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے بلوچستان کا یہ ستیاناش کر چکے ہیں، وہاں پہ جو پالیسی اختیار کی ہے، اور گلگت بلتستان میں بھی یہی حالات ہیں۔ یہ انہوں نے سمجھا کہ جو ہم نے بلوچستان میں مار دھاڑ کی اور جو پنجاب میں کی، 9 مئی ہو گیا، 26 نومبر ہو گیا، مرید کے ہو گیا، تو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کشمیر کا ایک سٹیٹس الگ ہے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق الگ ہے، اور کشمیری ایک قوم ہے، جیسے بنگالی ایک قوم تھے، اور بنگالیوں میں یہ نہیں تھا کہ کوئی یہ ڈھاکہ والے الگ ہو گئے اور جو ہے چٹا گانگ والے الگ ہو گئے، وہ نہیں تھا، وہاں پہ صرف بنگالی تھے۔ تو یہ انہوں نے غلط ٹریٹ کیا ہے کشمیر کے معاملے میں۔ کشمیری ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ میر پوری ہے اور فلاں باغ کا ہے اور فلاں مظفر آباد کا ہے اور فلاں سری نگر کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 79 ایئرز میں بھارت ان کی جو قوم کی پہچان ہے وہ ختم نہیں کر سکے۔ وہاں بھارتی فورسز کا اگر وہ حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہی کشمیری ہے نا، آدھے ادھر بیٹھے ہیں آدھے ادھر بیٹھے ہیں، آدھے عزیز ادھر ہیں آدھے عزیز ادھر ہیں، لائن آف کنٹرول تو زبردستی کی لائن آف کنٹرول ہے نا، ایک دونوں طرف سے فورسز بیٹھی ہیں، تو ایک دوسرے کو اگر سری نگر، بارہ کپواڑہ، اگر وہاں پہ بیٹھے کشمیری بھارتی فورسز کے ذریعے نہیں کنٹرول ہو سکے، اور انہوں نے وہاں پہ قبرستان بھرے پڑے ہیں، لاکھوں کے حساب سے کشمیری شہید ہوئے ہیں، بچے، بوڑھے، خواتین، بزرگ،
اور لیڈرشپ تک. تو یہ انہوں نے اسی طریقے سے وہی پالیسی جو مودی سرکار کی تھی, جو اندرا گاندھی کی تھی, وہی پالیسی انہوں نے آزاد کشمیر میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہ بہت ہی ایک نان سینس کی گئی ہے. تو کشمیر میں اب تک جو پہلا ایکشن کمیٹی کا پہلا احتجاج تھا اس میں بھی بندے مارے گئے. اب تیسری دفعہ یہ ہو چکا ہے. اب جو لاسٹ کریک ڈاؤن ہوا 3 دن پہلے, اس میں بھی یہی ہوا, اور 2 خود کہہ رہے ہیں کہ 2 کشمیری شہید ہوئے ہیں اور باقی 8-10 زخمی ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ اتنی نان سینس کر رہے ہیں. 2 دن پہلے لندن میں نے نہیں دیکھا 5 سالوں میں کسی بھی کمیونٹی کا اتنا بڑا احتجاج ہوا ہو, اور کشمیری نکلے ہوئے تھے. اور پھر یہ ہے کہ جو یوتھ ہے پڑھی لکھی اور جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے کشمیری, ان کی گفتگو سنیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی زمین کے ٹکڑے پہ آپ ہماری جانوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اگر آپ کو زمین کا ٹکڑا چاہیے تو ہمیں ویسے بتا دیں کہ آپ کو زمین کا ٹکڑا چاہیے, لیکن آپ ہمارے لوگوں کو تو مت ماریں. پھر راولا کوٹ میں جب آپریشن کے بعد کی وہاں کی صورتحال دیکھیں, وہاں پہ خواتین اور بچیاں اور بچے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کو یہ بالکل ایک اندھیرے میں رہ رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیم بلوچستان میں جو ٹیم موجود تھی, بلوچستان کی ٹیم کو اٹھا کے انہوں نے پنجاب میں لگا دیا, اور پنجاب اور اسلام آباد میں, اور اب اسی ٹیم کو جا کے بھیج دیا ہے, اسی سوچ کو اور اسی ٹیم کو آپ نے آزاد کشمیر میں بٹھا دیا ہے کہ اب آپ ان کو سیدھا کریں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا, اور شاید ان کو اندازہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ کشمیر ہی ان کے لیے وبال جان بن جائے. سر لیکن جتنا معاملہ یہ جتنے دنوں پر جاتا جائے گا, لمبا ہوتا جائے گا, اتنا آپ کو نہیں لگتا بین الاقوامی دنیا میں بھی ہائی لائٹ, جیسے آپ نے بتایا بھی, اب پرسوں بھی برمنگم کا احتجاج اور برطانیہ کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ کہ طول پکڑے گا, اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پھر کون سی سوچ ہے اس کے پیچھے؟ فی الحال تو یہ وہ ہیں اپنی جو سالسی سو کارڈ اس کے عشق میں مبتلا ہیں, اور دنیا کے سامنے بس وہ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں ہماری چاپلوسی. یہ سوائے وائٹ ہاؤس کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور ساری جو توانائیاں ہیں وہ ایران, امریکہ, اسرائیل کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے اور اس پہ لگائی ہوئی ہیں. ادروائز تو وہاں پہ تو صرف محسن نقوی صاحب اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ دونوں مصروف ہیں, باقی ساری ریاست تو ادھر فری ہے نا, ان کو بھی چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں, کیونکہ اندرون ملک ان کی پاکستانی عوام کے ساتھ ان کی پالیسی کیا ہے, وہ وہاں پہ ان کے ساتھ نہیں کوئی بات چیت کرنا چاہتے, ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور اپنے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی ثالثی نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ایران, امریکہ, اسرائیل کی ثالثی کے لیے بے چین ہیں, مرے جا رہے ہیں. 2 ہفتے کے لیے, 2.5 ہفتے کے لیے اسلام آباد راول پنڈی بند کر دیتے ہیں, اور یہ سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں سے نہیں بات کرنی. اور نریندر مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اجیت ڈوول سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے لوگوں سے بات نہیں کرنے کے لیے تیار. اپنے لوگوں کے لیے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں, گولیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ وہ فسطائی سوچ ہے. یہ اسی وجہ سے یہ ذرا فارغ ہو جائیں, کیونکہ ابھی تو دنیا بھی ان کو استعمال کر رہی ہے اور یہ استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ جنیوا میں کوئی ایم او یو سائن ہو جائے, اس کے بعد یہ ساری توجہ ادھر آئے گی, کیونکہ جو چارج شیٹ ہے وہ تو تیار ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے. کل اب 60 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں, برٹش ارکان پارلیمنٹ, وہ اب صرف کشمیر کے معاملے پہ اکٹھے ہوئے ہیں. کشمیر کا معاملہ وہ نہیں ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے, کیونکہ کشمیر کی تو قراردادیں پڑی ہیں اقوام متحدہ میں, اس میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ گارنٹر ہے. اور اس کے بعد بہت سارے جو کشمیری ہیں ان کو صرف اس لیے یورپ اور مغربی ملکوں میں یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ تو آزاد کشمیر کو بجائے اس کے کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر بناتے, یہ تو آزاد کشمیر کو مقبوضہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایران, امریکہ, اسرائیل اس عشق سے نکل آئیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گا کہ معاملات ان کے گلے پڑیں گے. سر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا لیٹسٹ بیان, اس پہ آپ کا رسپانس کیا ہے؟ بڑے بے بس دکھائی دیے اور کہہ رہے جن کے پاس شواہد آئے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قلعدم کرنا ہے. یہ جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے, ظاہر ہم سب جانتے ہیں, اصل بیساکھیوں پہ آئے اس وجہ سے بے بس ہے اتنے زیادہ. یہ نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں نا پولیٹیشنز کی,
ہاں پولیٹیشینس بہت تیز لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کر دیتے ہیں، وہ اسٹریٹ فارورڈ یہ بتا دیا انہوں نے کہ جی ہم نہیں ہیں، اوکے ہم تو اسی طرح کے ہیں جیسے آپ ہیں، اور یہ سارا کچھ تو ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی کہہ چکا ہے اور پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بھی، وہ کہتے ہیں ہم نے رینجرز کو بلایا ہی نہیں۔ اب آپ نے رینجرز کو آپ نے نہیں بلایا تو پھر کس نے بھیجا؟ اور یہ آزاد کشمیر کی کا سٹیٹس ہے، وہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان والا نہیں ہے، تو یہ ایک حساس ایریا ہے، اور وہاں پہ آپ فیڈرل فورسز بھیج رہے ہیں، اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی کہ ہم نے ان کو نہیں بلایا۔ تو اسی طریقے سے فیصل راٹھور نے جو بات کی ہے پرائم منسٹر نے، وہ بالکل صحیح کی ہے، وہ اپنا وہ سلیٹ جو ہے وہ صاف رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم شامل نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بڑی پاپولر ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی بات جو ہے، کیونکہ انہوں نے باتیں منوائی ہیں اس لیے لوگ ان کی طرف راغب ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میں وہ آزاد کشمیر وہ جو ہیں کمشنر ہیں سردار وحید تھے، ان کا میں سن رہا تھا کہ جی 4 آدمیوں سے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ بلوچ رہنماؤں سے یعنی کہ قلعدم تنظیموں سے بات کر سکتے ہیں، آپ کشمیریوں سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ہیڈ منی رکھ دی ہے۔ اب وہ آزاد کشمیر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ منی ہم نے نہیں رکھی، وہ انہوں نے رکھی ہے، جنہوں نے رکھی آپ ان کے بارے میں جا کے بات کر لیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو نفرت ہے اور یہ جو دوریاں ہیں یہ عوام اور فوج کے درمیان ہو رہی ہیں، عوام اور فوجی قیادت کے درمیان ہو رہی ہیں۔ پولیٹیشین جو ہے وہ اپنا ساتھ ساتھ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے جن سے متھا لگایا ہوا ہے، جن کو انہوں نے ایک ٹوکرے میں بٹھا کے اقتدار میں مسلط کیا ہے فارم 47 کے تحت، وہ تو بالکل ہی بڑے رتھلیس ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ وہ تو یوں آنکھیں بدلتے ہیں۔ زرداری صاحب نے 5 سال صدارت کی اور جیسے ہی وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں انسٹنٹ بجا دوں گا۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور نواز شریف صاحب کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے وہ کر دیں گے۔ ابھی تو چونکہ بھائی جو ہے پرائم منسٹر ہے، جو بیٹی ہے وہ سی ایم ہے، سمدھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، ابھی تو آل اولاد ساری لگی ہوئی ہے۔ آل اولاد کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہونے دیں، یہی منہ ہوں گے اور یہی زہر اگلیں گے۔ سر لاسٹلی مریم نواز کی CCT اسپیشلائزڈ فورس، اب جو ایک اندھوناک واقعہ ہوا ہے، ایک آسٹریلین فیملی ان کا پاکستان کا وزٹ، یہ تقریباً 900 سے زائد تو ایک سال میں CCT نے لوگ مار دیے ہیں۔ ان کو کوئی پوچھے گا بھی صحیح، ان کو بالکل ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اندھا دھند فائرنگ کرنے کی، نہ یہ ملزمان کو ٹریس کرتے ہیں، بس اندھا دھند مقابلے میں، مطلب اس کا اینڈ کیا ہوگا اس CCT کا؟ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تبدیل ہوں گی تو اس وقت یہی CCD جو ہے یہی گواہ بن کے سامنے آ جائے گی، اسی کو چارج شیٹ بنا دیں گے، اسی کو مقدمات میں کنورٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ آسٹریلین بچی جو ہے وہ تو ابھی پہلا واقعہ، اس سے پہلے بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اور میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہیں کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک بندے کو مارنے اور بچانے پہ گولی لگی اور وہ یورپ سے گیا تھا، یعنی کہ ایک پارٹی تھی وہ کہتے ہیں مار دیں اور دوسری تھی کہتے ہیں بچا لیں جو اس کے ورثہ تھے، اس پہ گولی لگ رہی تھی، ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ تو اس لیے کیونکہ اس وقت سب کچھ ان کے پاس ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کیا فکر ہے، تو جب بادشاہ سلامت تک بات پہنچے گی تو پھر سب کو فکر ہوگی۔